السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یقیناً 12 ربیع الاول آنے والی ہے، اور 12 ربیع الاول میں ایک سوال اٹھے گا کہ یہ منانی جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو اور یہ خوشی یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کس طرح لکھی ہوئی ہے، اور اکثر ابھی سے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پہ پوسٹیں بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو کیوں اتنا بھوک سے آپ لوگوں کو؟ دیکھو، اصل میں خوشی منانا، اور جن کے لیے کائنات بنی گئی تھی اور جن کے لیے خود کائنات سجائی تھی، خود سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے، آسمانوں میں چراغاں کیا گیا تھا، ہر جگہ پتہ نہیں کتنے سو سالہ صدیوں سے برج چل رہے تھے آگ کے شعلوں کے، جو کفار کے جو بڑے بڑے قلعے ان کے اندر ساری کی ساری آگ بجھ گئی تھی، اور ایک کائنات میں تبدیلی آئی تھی۔ ہر بشر، ہر چیز، ہر مخلوق ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی سوائے شیطان کے۔ تو یہ تو خود میرے اللہ کی سنت ہے، اپنے پیارے حبیب کی آمد پہ چراغاں کرنا، خوشی کرنا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھو، جو خوشی منا رہا ہے ٹھیک ہے، مناتا جائے، بہترین طریقہ ہے۔ ہاں، جو باہر ہمارا آج کل گلیوں میں ہو رہا ہے اور جو گلیوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، یہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن خوشی منانا، اس پہ خوش ہونا، یہ تو قربان کیوں، جن کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، ان کے لیے تو خوشی منانی چاہیے۔ تو ایک اور بھی اعتراض جو بھی اٹھے گا اور اٹھ رہا ہے، کچھ اسلام مخالف لبرلز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا کچھ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کسی غریب کی شادی دے دو۔ تو میرا ان سے ایک سوال ہے، جب یہ 14 اگست آئی تھی، آپ نے اپنے ملک کی آزادی منائی ہے، خوشی ہوتی ہے نا، ملک آزاد ہوا ہے، اس پہ خرچہ کیا گیا ہے، تو تب آپ کے ذہنوں میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں آئی؟ تب آپ کے ذہنوں میں کسی غریب کا خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھو، جو بھی دین حق ہے، دین حق سے شیطان کو تکلیف ہوگی، ہاں ہاں سچ کہہ رہا ہوں، اور جب شیطان کو تکلیف ہوگی تو پھر ہمارے ذہن میں اس طرح کے سوالات کھول دیے جائیں گے۔ اپنے بیٹے کی شادی، یا پھر اپنے بیٹے کی جو آتی ہے سالگرہ آتی ہے، اپنی سالگرہ آتی ہے، تب خوشی ہوتی ہے، خرچہ کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، تو ان کے لیے خرچہ کرتے ہوئے کیا مسئلہ آتا ہے؟ بتاؤ، ان کے لیے تو آپ اور میں اگر سب کچھ قربان بھی کر دیں تو وہ بھی کم ہے۔ اور قربانی کا جو سب سے بڑا جو آج کل معیار ہے، وہ واقعی دین پہ چلنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کوئی سجاوٹ کرتا ہے اور اپنی عقیدت کو ظاہر کرتا ہے تو اس پہ اعتراضات نہیں کرنا بنتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ مخلص ہے، اس کے اندر کیا جذبہ ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن خود سوچے اس کے اندر عقیدت کیا ہوگی، اس کے اندر محبت کیا ہوگی، کہ وہ اپنے پیسوں میں سے خرچ کر رہا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، وہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھیں گے جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر، میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھیں گے جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ کیوں نہ لائی یہ نغمہ ملائک و وجد میں، گاتا ہو جسے بلبل بستان مصطفیٰ۔ واہ کیا کمال! ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان نے کیا کمال کر دیا، کیا میرے آقا کی شان بیان کر دی ہے ان اشعار کے ذریعے سے۔ اور پھر ہمیں بتایا ہے کہ یہ عظیم ہستی ہے، عام نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہاں ہاں، جن کی خوشی پوری کائنات کے ذرے ذرے نے منائی ہے، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ کیا بغض ہے؟ بتاؤ تو صحیح، بغض کیا ہے اس میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں مناتے؟
پھر اعتراضات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا بنائی ہے، رب کعبہ کی قسم، کیا تم کیا کہتے ہو، صحابہ کرام کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس دن، کیا خوشی نہیں مناتے ہوگے؟ تو اپنی تھوڑا سا یہ بکس کی دنیا سے نکلو، عقیدت کی دنیا میں آؤ، ادب کی دنیا میں آؤ، تھوڑا سا عشق کی دنیا میں آؤ۔ عقل ہے محل تماشا، عشق ہر چیز لٹا دیتا ہے۔ ہاں، وہ عشق کی آگ میں کودا تھا، عقل نہیں کودی تھی۔ عقل تو دیکھ رہی تھی کھڑی ہوئی آگ کو، اور کہہ رہی تھی اس آگ میں کیسے بچاؤ ممکن ہوگا، اس آگ میں کون بچ سکتا ہے بھلا؟ اور عشق کہتا ہے اچھا میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے قبول ہے۔ فرشتہ آیا، بتائیں آپ کی مدد کرتے ہیں، فرمایا نہیں، اگر اس میں میرا اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ عشق کودا تھا آگ میں، کبھی عقل نے کود تھی۔ عقل والے دلیلیں مانگتے ہیں، عشق والے پار اتر جاتے ہیں ہمیشہ۔ اور عشق کب آتا ہے؟ جب سچی عقیدت ہوتی ہے اندر، بغض نہیں ہوتا۔ جب بغض ہوتا ہے تب کبھی عقیدت اور عشق آ ہی نہیں سکتا۔ تو عشق کی دنیا میں آؤ۔ ہاں، یہ جو بڑے سپہ سالار جتنے عظیم لوگ گزرے، ان کے اندر عشق تھا۔ سلطان محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک بخشش کیسے ہوئی، کیسے آپ کو یہ مقام ملا؟ 1000 سال کے بعد قبر پٹی یہ غزنی افغانستان میں، اور قبر ایسی کی ایسی تھی۔ اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں، بھلیا ایسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ بابا بھلے شاہ فرماتے ہیں ہم مریں گے نہیں، قبروں میں تو کوئی اور پڑا ہوا ہے، وصال ہوگا، اس دنیا سے نکل کر ایک اور کائنات میں چلے جائیں گے، راز و نیاز ہوں گے اس اللہ کے ساتھ، اس کے حبیب کے ساتھ۔ تو یہ عشق کی دنیا ہے ساری، جو عام عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی۔ جو عقل سے سوچے گا وہ دلیلیں مانگے گا۔ کیوں؟ عقل شیطان کے پاس تھی، دلیلیں مانگتا تھا، علم شیطان کے پاس تھا، عشق نہیں تھا۔ اگر یہ تھوڑا سا عشق ہوتا نا، وہ فرشتوں کی طرح وہ بھی سجدہ کر دیتا، یہ نہ کہتا کہ کیا دلیل ہے، اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے، دلیلیں نہ پیش کرتا۔ ہاں، یہ نہ کہتا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، دلیلیں مانگنا شروع ہو گیا۔ اور جو عشق والے فرشتے تھے دوسرے، جن کے پاس نہ علم، نہ روپ، نہ رنگ، کچھ بھی نہیں تھا، عام سے فرشتے، خادم اس ہستی کے، اچھا اللہ آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو عقل والا تھا نا، جو دلیلیں مانگ رہا تھا، میں نہیں کرتا سجدہ، اللہ نے کہا جہاں تو ابلیس ہے، جہاں تو شیطان ہے، اور جو تیرے پیروکار ہے، جو چلیں گے تیرے راستے پہ، وہ بھی اسی طرح دلیلیں مانگیں گے۔ اور یہ عشق والے ہیں، ٹھیک ہے آج سے تمہیں عظیم مرتبہ دیا گیا ہے، اور جا تجھے روندہ خدا کر دیا گیا ہے، جا آج سے چلا جا، تیرے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے۔ اور عشق والے پار اتر گئے، اور دلیلوں والے، عقل والے ادھر تماشا دیکھتے رہ گئے۔ ہاں، وہ عشق ہی تو تھا جس نے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم کیا تھا۔ عقل والے تو پوچھ رہے تھے اچھا ہے، ہوا ہے، ثبوت دو۔ اور عشق نے کیا کیا تھا؟ اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور دنیا آج اسے غازی علم دین شہید کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ عشق ہی ہوتا ہے، عشق کبھی دلیلیں نہیں مانگتا۔ وہ کالا قانون کہنے والا کہ کالا قانون ہے سارا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ادھر عقل والے کہتے تھے اچھا اس کا فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا۔ عشق ہی تو تھا جس نے اپنے پسٹل کا پورا برسٹ اس کے سینے میں مار دیا تھا، اور خود ہی غازی بن گیا تھا۔ یہ جتنی کامیابیاں ملتی ہیں، یہ اندر جذبے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ دین، حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ لڑتی رہے گی اور چلتی رہے گی۔ جتنے بھی بڑے بڑے عظیم سلطان آئے ہیں، دیکھیے ان کی زندگی میں بڑے بڑے بزرگ بن کر آئے ہیں۔ خود سب سے پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر، اس میں بزرگ کے روپ میں آیا تھا شیطان کہ میں آپ کا ساتھ ہوں۔ ہاں، لاٹھی پکڑی ہوئی تھی،
میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، میں مشورے دیتا ہوں، آپ کو مشورے دیے تھے عجیب و غریب. تو کبھی نہ سوچنا کہ باطل اور حق کی جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ ہمیشہ قیامت تک چلتی رہے گی. اور اس جنگ کے اندر خود بڑے بڑے بزرگ بن کے آئیں گے، خود بڑے بڑے اپنے آپ کو علم کے دعوت دار کہنے والے آئیں گے، لیکن اصل میں وہ دین حق پہ نہیں ہوں گے، ان کو دین حق سے تکلیف ہوگی. تو وہ پھر کیا کریں گے؟ بزرگ بن کر آئیں گے، آپس میں تفرقہ پھیلائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو خلاف کریں گے اور پیچھے بیٹھ کے مزہ دیکھیں گے، تماشا دیکھیں گے. کیوں؟ ان کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے. تو اس لیے حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ لڑتی رہے گی، ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. تو انشاءاللہ ہم نے حق اور باطل کو پہچاننا ہے، حق اور باطل کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر تم سے دلیلیں مانگیں گے، تمہیں کہیں گے کہ دیکھو کہاں پہ لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، کوئی دلیل نہ دینا. ہاں، عشق دلیلیں نہیں مانگتا، کوئی دلیل نہ دینا، انہیں بس ایک جواب دے دینا کہ میلاد منانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں عقیدت رکھنا اور ان کو نذرانہ پیش کرنا، ان کو ہدیہ پیش کرنا اعمال کا، یہ سب کچھ انہیں بتا دینا ایک بات. یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کی قسمت میں نہیں لکھا. جب مانگے نا اس سوال کا جواب کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے اور اعمال کا ہدیہ دینا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ سارا نظام کہاں لکھا ہوا ہے، بس ایک جواب دے دینا، زیادہ دلیلیں نہ دینا، اور کہہ دینا کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہمیں اس چیز کا فخر ہے. جزاک اللہ.